جمعہ المبارک کے موقع پر ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو واضح کریں اور بیان کریں کہ ہم جو اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہیں، اس عرس منانے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت سے عرس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ میں اس کا کوئی وجود ہے؟ تو عرس منانے کی شرعی حقیقت کیا ہے اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ماہ سفر المظفر ہے اور اس کی آج 17 تاریخ ہے۔ کل سے انشاءاللہ شہنشاہ لاہور حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کھٹکا رہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے جو عرس منائے جاتے ہیں، یہ عرس منانا، ان کے مزارات پہ جانا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ تو اپنی قبروں میں چلے گئے، وہ کسی کی بات کیا سنتے ہیں، لہذا وہاں پر جانا نہیں چاہیے۔ تو ہم اس ساری باتوں کو لیتے ہیں کہ کیا اولیاء اللہ اگر کوئی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو جانے والے کا کلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور ان کی بارگاہ میں جا کر عرس منانا یہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اولیاء اللہ ہو یا عام مومنین ہو، ان کی قبروں کی زیارت کرنا یہ شرعاً حق ہے، اور شریعت مطہرہ میں حدیث مبارکہ میں اس کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، جب ابتدائے اسلام تھا اور مسلمان ابھی کم تھے، کفار غالب تھے، کفار زیادہ تھے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے نہ جایا کرو۔ لیکن جب اسلام طاقتور ہوا، مسلمان غالب ہوئے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب اسلام طاقتور ہو گیا ہے، اب مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کر لیا ہے اور کفار کو بھگا دیا ہے، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور خود فرمایا، من زار قبری، جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، اس بندے مومن پر میری شفاعت واجب ہے۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور اپنی حیات میں اپنی قبر انور کی زیارت کو اپنی شفاعت کے واجب ہونے کی دلیل قرار دے رہے ہیں۔ گویا کہ حضور اپنی امت کو قبروں کی زیارت کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں روایت ہے، مشکاہ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور آپ کو آتی بھی ہوگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے والے بندے کو اس کے اہل خانہ اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں اتار دیتے ہیں، اور قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ دفن کرنے والے جب پلٹ کر واپس قبرستان چھوڑ کے جانے لگتے ہیں، تو الوداع کہنے والوں کے قدموں سے جو آواز اٹھتی ہے، اس کی جو ایک آہٹ پیدا ہوتی ہے، قبر کے اندر اس بندے کو دفن کیا ہے، وہ قبر والا الوداع کہہ کے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو بھی سنتا۔ یہ تو عام مومن کی شان ہے کہ عام مومن الوداع کہہ کے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے، تو پھر داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟
حضور غوث العالم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کی اپنی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور کوئی بھائی اپنے بھائی کی قبر پر جائے، اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر جائے اور مسلمان بھائی کو وہ پہچانتا بھی ہو، قبر والے کو قبر پر جانے والا پہچانتا بھی ہو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، جائے اور پہچان کر اس صاحب قبر کو وہ سلام کرے۔ جب صاحب قبر کو سلام کرے گا تو حدیث کے الفاظ ہے، صاحب قبر اس سلام کرنے والے کے سلام کو جواب بھی دے گا اور سلام کرنے والے کو پہچان بھی لے گا کہ فلاں بندے نے مجھے سلام کیا، اور اس بندے سے مانوس ہو جائے گا۔ جب تک وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہے گا، کھڑا رہے گا، صاحب قبر اس سے مانوس ہوگا، اس سے الفت اور محبت محسوس کرے گا، پہچان بھی لے گا۔ یہاں صرف سننا نہیں، سنتا بھی ہے قبر والا، اور سننے کے بعد پہچانتا بھی ہے کہ مجھے سلام کس نے کیا۔ اور پھر آقا دو جہان نے فرمایا، اگر مسلمان کا گزر کسی ایسی قبر کے پاس سے ہو جائے کہ جس قبر والے کو وہ پہچانتا نہیں ہے، یہ نہیں جانتا کہ یہ قبر کس کی ہے، لیکن اتنا معلوم ہو کہ مسلمان تھا، جسے پہچانتا نہیں ہے، اگر اس بندے کی قبر کے پاس سے گزرے اور گزرتے ہوئے اس قبر والے کو سلام کہے تو تاجدار مدینہ نے فرمایا وہ قبر والا بھی آگے اس بندے کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ جسے یہ پہچانتا نہیں تھا اسے سلام کرے تو وہ بھی جواب دیتا ہے۔ اور جن اولیاء اللہ کے گن ہم دن رات گاتے رہتے ہیں اور ہر دن رات ہم کو پہچان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اگر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جائے تو یقیناً وہ اللہ والے جواب بھی دیتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں کہ فلاں مقام سے فلاں بندے نے سلام کیا، اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے، اور فوت ہونے والے کو، یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور سیاستہ کی دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اس سے حضرت انس بن مالک نے بھی روایت کیا ہے، اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، یہ میں اس جانب آ رہا ہوں کہ ہم عرس کیوں مناتے ہیں اور عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے، عرس کہاں سے نکلا۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے اور فوت ہونے والے بندے کو اس کی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جو ہی قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتے جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں وہ قبر میں سوالات کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں تو یہ تو سب کو معلوم ہے، بار آپ نے روایت سنی ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنے مدعا مقصود کی جانب آ رہا ہوں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں من ربو کا، بندہ جواب دیتا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ یہ جواب ہو گیا، جواب نہ بھی دے، کسی کو رب کا پتہ معلوم نہ بھی ہو، تب بھی اس بندے سے دوسرا سوال کیا جاتا اور پوچھا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے دینی علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے، تب بھی تیسرا سوال ہوتا ہے، اور اگر اس کو سوال کا جواب نہ آتا ہو تب بھی تیسرا سوال ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت تقول،
ग्रामर को जानने वाले जानते होंगे कि जब मुजारे की गुर्दान पर लफ्ज़ काना का इस्तेमाल आ जाए तो माजी इस्तिमरारी बन जाती है। इसका माना बनता है कि फरिश्ते कब्र में ये नहीं पूछेंगे कि आने वाले बता ये जो हस्ती तेरे सामने है ये कौन है, ये नहीं पूछेंगे इन्हें अब पहचानता है कि नहीं पहचानता, इनको मानता है कि नहीं मानता। नहीं, फरिश्ते कहेंगे मां कुंता तकूल, ये बता कि मरने से पहले जब दुनिया में था तो उस वक्त दुनिया के अंदर इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, आज वो बता। इस हस्ती के बारे में इसकी शान को मानता था, इसके हुस्न जमाल के तज़किरे करता था, या इस हस्ती की शान में गर्मियां करता था। बता दुनिया में तेरी तकरीरें क्या थी, आज बता दुनिया में तेरी तहरीरें क्या थी और दुनिया में तेरी तबलीगें क्या थी, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था वो आज बता। ये नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहां तो हुजूर सामने होंगे, कोई झूठ बोल ही नहीं पाएगा, हर किसी की जुबान से सच निकलेगा। वहां हुजूर को सामने देखने के बाद हो सकता है कि किसी का दिमाग दुरुस्त हो जाए, वो सही हो जाए और कहेगा पहचानता हूं मेरे नबी है, नहीं कहा जाएगा आज नहीं, आज तेरी पहचान नाकिस है। आज अगर उस राह राज पे आ भी गया और दुरुस्त बता भी गया तो आज इस दुरुस्तगी का कोई फायदा नहीं है। बता दुनिया में क्या कहा करता था, अगर आज पहचाना दुनिया में नहीं पहचाना तो समझ ले तेरी पहचान भी गई और तेरा ईमान भी गया। जब बंदा अपने आका को पहचान लेता है और कहता है हाज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक के अल्फाज है, मर्द मोमिन कब्र में कहेगा ये तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये तो वो हस्ती है जो हमारे पास खुदा की निशानियां दलाइल और बैयना लेकर आए थे। फरिश्ते पूछेंगे ये तुम्हारे पास खुदा की निशानियां लेकर आए थे, क्या तुमने खुदा को देखा है? तो मर्द मोमिन अपनी कब्र में कहेगा नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा, क्योंकि खुदा को दुनिया में कोई बंदा नहीं देख सकता। हाँ मैं ये कहता हूं कि खुदा को तो नहीं देखा पर हमने मुस्तफा करीम को देखा, या इनके बारे में सुना था, बस हम इन्हीं को जानते हैं जो इन्होंने बताया, हमने सो मान लिया, हमने वही मान लिया। जब वो मान लेता है फरिश्ते समझ जाते हैं तो फरिश्ते कहते हाँ हमें मालूम था कि तूने यही कहना था, यही जवाब देना था। फिर हदीस पाक के अल्फाज हैं कि फरिश्ते उस बंदे को, मर्द मोमिन को कब्र में कहते नम, ए बंदे नम, सो जा, तूने इम्तिहान पास कर लिया है, अब अपनी कब्र में सो जा। तो हदीस के अल्फाज इब्ने माजा शरीफ के अल्फाज है, वो बंदा मोमिन जो कब्र का इम्तिहान पास कर लेता है वो फरिश्तों से कहता, फरिश्तों नहीं मैं यहां सोऊंगा नहीं, ऐ फरिश्तों मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मैं अपने घर जाऊंगा। अर्जिउ इला अहली उखबिरहुम, मुझे अपने घर जाने दो, मैं अपने घर जाके घर वालों को खबर दे के आता हूं कि मैंने महबूब को पहचान लिया, मुझे घर जाने दो। कहा इस महबूब के मुखड़े को मैंने पहचान लिया है, सारी जिंदगी जिसकी तारीफें करता था आज वो नबी मेरी कब्र में जलवागर हो गए हैं, मुझे जाने दो। अर्जिउ इला अहली उखबिरहुम, मैं अपने घर जाऊं, वो जाकर अपने घर वालों को खबर देकर आऊं। यानी कब्र के अंदर अहले ईमान और मर्द मोमिन, वो कब्र के अंदर अल्लाह पाक उसे इतना शऊर अता फरमा देता है, इतना शऊर अता फरमा देता है कि वो फरिश्तों से कलाम कर रहा होता है कि गोया आप अगर मैं घर जाना चाहूं तो घर भी जा सकता। ये मर्द मोमिन की शान है। फरिश्ते कहते नहीं,
اب گھر جانا نہیں ہوگا، اب یہیں پر رہنا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، فرشتوں اسے جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ اس مرد مومن کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دیے جائیں، جنت کے بیڈ لگا دیے جاتے ہیں، بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ قبر میں اس کی قبر کے سامنے ایک کھڑکی کھولتا ہے، دوزخ کی کھڑکی، اور اس مرد مومن سے کہتا ہے بندہ مومن دیکھ، تو نے محبوب کو پہچان لیا ہے اور امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر تو محبوب کی پہچان نہ کرتا اور امتحان میں کامیاب نہ ہوتا تو دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ دوزخ ہوتا۔ آج نبی کی پہچان اور نبی پر ایمان کی بدولت تیرے دوزخ کے ٹھکانے کو جنت میں بدل دیا گیا۔ پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے دکھایا جاتا، دیکھ یہ جنت ہے، اب تیرا ٹھکانہ اس جنت میں ہوگا۔ ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پہنا کر پھر فرشتے ایک مرد مومن کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے مرد مومن نم کا نومۃ العروس، اے بندہ مومن اس قبر میں آج سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ آج دلہن کے سونے کی طرح تو بھی سو جا، تیرے لیے جنت کا بستر لگایا گیا ہے، جنت کا لباس ہو اور جنت کے فراش پہ سو جا، اور ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے؟ نہیں سوتی، اسے کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، وہ لیٹتی تو ہے پر سوتی نہیں۔ یہ اشارہ اور کنایا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے کہا جاتا ہے، اے اللہ کے ولی اپنی قبر میں ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ دلہن سوتی نہیں، لیٹتی ہے، اسے کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اے اللہ کے ولی تو بھی قبر میں ایسے لیٹ پر سونا نہیں، آج تجھے بھی کسی کے آنے کا انتظار ہوگا۔ جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے بغیر کوئی جگہ نہیں سکتا، آج تیرا محبوب آنے والا ہے، آج قبر میں تجھے بھی تیرے محبوب کے علاوہ کوئی جگہ نہیں سکتا۔ آج تو ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، نم کا نومۃ العروس۔ لفظ عروس حدیث پاک میں میرے آقا نے استعمال فرمایا۔ عروس عرس سے بنا ہے، اور عروس کا معنی ہوتا ہے شادی کی رات، خوشی کی رات۔ جب اللہ والے قبر میں جاتے ہیں ان کا وصال ہوتا ہے اور اپنے محبوب کا چہرہ نگاہوں کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے اور محبوب کا جلوہ آشکار ہوتا ہے، اس لمحے قبر کے اندر اللہ کے ولیوں کو ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے جو کہ شادی اور خوشی کے ہوتی ہے، ان کی روحانی شادی ہوتی ہے، وہ خوشی ملتی ہے، اسی عروس سے عرس ہے۔ اور پھر جب ان کے وصال کا دن، وفات کا دن، یہ دن گزر جاتا ہے، مہینے گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، اور سال کے بعد پلٹ کر پھر وہی دن آتا ہے جس دن میں قبر میں محبوب کا جلوہ سامنے تھا، جس دن قبر میں محبوب کا دیدار ہوا تھا۔ جب وہ دیدار، ملاقات اور جلوے کا دن سال کے بعد پلٹ کر آتا ہے، کیونکہ سال پہلے اسی دن ملاقات ہوئی تھی اور خوشی ملی تھی، ایک روحانیت ملی تھی، ایک نورانیت ملی تھی۔ جب سال کے بعد وہ دن پلٹ کر آتا ہے کہ جس دن میں عرس کا لفظ بولا گیا تھا، آج اسی دن لوگ جمع ہوتے ہیں کہ آؤ اس دن میں اس اللہ کے ولی کو محبوب کا جلوہ ملا تھا، اس دن بیٹھ کر اس کی یاد منائیں، اس کی خوشی کا اظہار کرے کہ سال پہلے اس دن میں حضور کی ملاقات ہوئی تھی، اس دن حضور نے دیدار کروایا تھا، تو سال کے بعد اسی دن پلٹ کر
اللہ کے بندوں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا اور خوشی کا انتظام کرنا، قرآن خوانی کرنا، دعائیں کرنا، محافل کا انعقاد کرنا، یہ اللہ کے ولی کا عرس کہلاتا۔ عام بندہ فوت ہوتا ہے تو سال کے بعد جب اس کا دن پلٹ کے آتا ہے اسے برسی کہا جاتا ہے، لیکن جب اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا دن سال کے بعد پلٹ کے آتا ہے تو اسے عرس کہا جاتا ہے، اسے عرس کہا جاتا ہے۔ اور عام بندہ فوت ہو تو اس کے فوت ہونے کو مر گیا موت کہا جاتا ہے، لیکن جب کوئی اللہ والا دنیا سے جائے تو اس کے فوت ہونے کو وصال کہا جاتا ہے۔ وصال کا معنی ہے ملنا، ملاقات کرنا، اس لیے کہ اللہ والے اس دنیا سے کٹتے ہیں اور کٹنے کے بعد ادھر جا کر اپنے محبوب سے ملتے ہیں، قبر میں ملاقات ہوتی ہے، ملاپ ہوتا ہے، اس لیے ان کی وفات کو وصال کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں اور بہت ساری کتب حدیث میں ہے کہ سن 11 ہجری کے اندر اور اسی سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پرعنوان ہوا، 11 ہجری کے اندر۔ اس سے قبل یہ بات بھی ذہن نشین رکھے، یہ عمدہ بھی حل کر دوں، بہت سارے لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں اور بہت ساروں نے بیان بھی کی ہے، جو قرآن و حدیث کے ساتھ تصادم جن کا ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں اور تیسرے سوال پہ حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بتا حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ حضور سامنے ہوتے ہیں، ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا اور کہا کہ حضور کسی قبر میں نہیں آتے، بس قبر کے اندر حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ معاذ اللہ، قبر میں حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے، تو یاد رکھیں حضور کی تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حضور خود جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رجل کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک پورے آدمی کو، عربی زبان میں آدمی کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور تصویر کے لیے عربی زبان میں صورتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر تصویر دکھائی جاتی ہوتی تو پھر رجل کا لفظ استعمال نہ ہوتا بلکہ صورت کا لفظ استعمال ہوتا، اور کہا جاتا ہے اس نبی کی تصویر کے بارے میں کیا کہتا، نہیں، حاضر رجل کا لفظ آیا کہ بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تصویر کا کہنا یہ حدیث کے مفہوم کو غلط بیان کرنا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، اگر حضور کی تصویر سامنے ہو قبر کے اندر اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں کہ بندہ مومن جواب دیتا ہے ھذا محمد رسول اللہ، یہ لفظ بولتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو تصویر سامنے ہو اور بندہ کہے ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، تو یاد رکھیں تصویر کو، فوٹو کو اللہ کا نبی اور رسول کہنا یہ کفر ہو جائے گا، یہ کلمہ کفریہ ہو جائے گا۔ تو قبر میں مرنے مومن کا جواب بتا رہا ہے کہ حضور کی تصویر نہیں ہوتی بلکہ حضور خود ہوتے ہیں، حضور خود تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مورتیاں بناتے ہیں، معاذ اللہ اس کی مثالیں بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، کو پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تصویریں ہمارے خدا ہیں، تو بتائیں کیا تصویر کو خدا ماننے سے تصویر خدا ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ تو جیسے پتھر کی مورتی اور تصویر خدا نہیں ہو سکتی، ویسے تصویر بھی خدا کا نبی نہیں ہو سکتی۔ قبر میں حضور کی تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حضور اپنے امتی کے سامنے قبر میں خود جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، بعضوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نہ حضور آتے ہیں نہ حضور کی تصویر آتی ہے، معاذ اللہ فرشتہ نورانی صورت میں آتا ہے اور مرد مومن کو فرشتے کی اصلی صورت دکھائی جاتی ہے، بس وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں۔
یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں قبر میں جلوہ گر ہوں گا اور میں اپنے امتی کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب میرا امتی تیسرے سوال کا جواب صحیح دے دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں جنت کے دروازے کھول دے، قبر میں جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، حضور جلوہ گر ہوں گے۔ اور ایک صاحب نے سوال کیا، کہا کہ ایک دن میں سینکڑوں لوگ اگر فوت ہو جائیں اور پوری دنیا میں نہ جانے کتنے مسلمان ایک وقت میں دفن ہوتے ہیں، تو کیا حضور ہر قبر میں ہوتے ہیں؟ ایک وقت میں تو بندہ ایک ہی جگہ جا سکتا ہے، تو ایک وقت میں حضور سینکڑوں قبروں میں کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا نادان، سورج بھی آسمان پہ ایک ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ نے نور کی روشنی کا دے رہا ہے، وہ دنیا کا سورج ہے، یہ میرے مصطفیٰ نبوت کا سورج ہے۔ جیسے سورج کی کرنیں ہر گھر میں جاتی ہے، ایسے نبوت مصطفیٰ کا پیغام اور میرے مصطفیٰ کی روحانیت اور نورانیت ہر گھر میں جاتی ہے، میرے محبوب جہاں چاہے وہاں جاتے ہیں۔ اور حضور اپنی امتی کی ہر قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور ہر قبر میں محبوب کا جلوہ آشکار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی محبوب کو پہچانتا ہے، کوئی پہچاننے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ یہ قسمت اپنی اپنی ہے، جس نے اس دنیا میں پہچان لیا اس کی پہچان قبر میں بھی کامل ہو جائے گی، حشر میں بھی کامل، اور جس نے اس دنیا میں نہیں پہچانا وہ قبر و حشر دونوں میں نہیں پہچان پائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما گئے تھے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج محبوب کو پہچان اور آج محبوب کی پناہ لے، اگر قیامت کے دن تو نے پہچانا اور مان گیا تو پھر میرے مصطفیٰ قیامت کو نہیں مانے۔ آج ان کو منا، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر وہ مان گیا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے سن 11 ہجری کے اندر، اور حضور علیہ السلام کے وصال کا یہی سال تھا، غالباً حضور علیہ السلام کی زندگی کا یہ آخری خطاب تھا، اور اپنے غلاموں کو حضور الوداع کہنے والے تھے۔ سیدنا عقبہ بن عامر یا عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب المغازی میں روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اپنی کتاب الفضائل کے اندر روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ ان دو اعلیٰ درجے کی کتب کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے اور آئی متعدد طرق کے ساتھ آئی۔ شہداء احد جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جن میں حضور علیہ السلام کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی شہادت کو اور غزوہ احد کو 8 سال گزر گئے تھے۔ ان کی شہادت کا 8واں سال تھا اور ہجری کا 11 ہجری تھی، اور شہداء احد کا 8واں سال تھا۔ 8ویں سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ چلو شہداء احد کے مزارات پہ چلتے ہیں۔ صحابہ کو جمع کیا اور جانے لگے تو میرے حبیب نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ مسجد نبوی سے ممبر بھی اٹھا لو اور ممبر ساتھ لے جاؤ۔ ممبر لے جایا گیا، ممبر لے جا کر شہداء احد کے مزار کے پاس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ممبر سجایا گیا اور ممبر رکھا گیا۔ میرے آقا آئے اور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، ممبر پہ جلوہ گر ہو کے میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے خطاب فرمایا، کہا صحابہ اب اگلی ملاقات تمہارے ساتھ میری حوض کوثر پہ ہوگی۔ میں اپنی نگاہوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اب اگلی ملاقات تمہارے ساتھ حوض کوثر پہ ہوگی۔ حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، اور راوی حدیث کیا کہتے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے صحابی آپ کہتے ہیں حضور کا یہ خطاب صرف زندوں کے لیے نہیں تھا،
اگر زندوں ہی کو خطاب کرنا ہوتا تو پھر نسل نبی میں کیا جاتا، پھر 2 میل احد کے مقام پر نہ جایا جاتا، منبر میں جایا گیا، منبر لگایا گیا، آقا جلوہ گر ہوئے تو کا خطاب کیا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی الوداعی خطاب کر رہا ہو۔ کیا صحابہ کی آنکھیں چھلک رہی تھی، استوار تھی اور حضور الوداعی خطاب کر رہے تھے۔ حضور گویا کہ پہلے سے جانتے تھے صحابہ یہ تمہیں آخری خطاب ہے۔ کا منبر پہ حضور جلوہ گر ہے خطاب کر رہے تھے اور صرف زندوں کو خطاب نہیں تھا، حدیث کے الفاظ ہیں للأحیاء والاموات، میرے مصطفیٰ یہ خطاب زندوں سے بھی کر رہے تھے اور مردوں سے بھی کر رہے تھے، اہل قبر سے بھی حضور خطاب کر رہے تھے۔ میرے آقا نے اہل قبر سے خطاب کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں قبروں والے زندہ ہوتے ہیں اور وہ تمہارے کلام کو سنتے بھی ہیں، وگرنہ میرے محبوب کبھی اہل قبور کے پاس کلام نہ کرتے۔ یہ حضور نے اپنی سنت سے ثابت کیا اور منبر لے جایا گیا۔ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب 5، 10، 20 افراد سے گفتگو کرنی ہوتی تو جہاں پر تشریف فرما ہوتے وہیں پر بیٹھے بیٹھے گفتگو فرماتے تھے، اور اگر سامنے سامعین اور صحابہ کرام زیادہ تعداد میں ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام زیادہ مجمع سے خطاب کرنے کے لیے منبر پہ چڑھتے تھے۔ آپ منبر پہ جلوہ گر ہوتے تھے یا پھر میرے آقا نے معمول کے مطابق عام بات کرنی ہوتی تو زمین پہ بیٹھے اپنی نشست پہ وہیں سے گفتگو کرتے، اور اگر کوئی اہم بات بتانی ہوتی اور خاص بات کرنی ہوتی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص بات کے لیے منبر لگاتے اور منبر کے جلوہ گر ہو کے خاص بات بتاتے تھے۔ اور آج احد کے مزارات کے پاس منبر کا لگایا جانا اور میرے مصطفیٰ کا وہاں منبر پہ جلوہ گر ہونا اور خطاب کرنا، یہ عمل بتا رہا تھا کہ 5، 10 صحابہ موجود نہ تھے بلکہ صحابہ کا جمع غفیر حضور کے ساتھ گیا تھا۔ اگر 5، 10 صحابہ ہوتے تو منبر لانے کی کیا ضرورت تھی، ویسے بات کر دی جاتی۔ منبر لے کے جانا بتا رہا تھا کہ مجمع چھوٹا نہ تھا، سوالات صحابہ کو مبیش آپ کا مجمع تھا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ شہداء احد کے مزارات پر 5، 10 صحابہ کو لے کر نہیں بلکہ ایک پوری جماعت اور مجمع کو لے کر گئے اور اپنی سنت سے ثابت کر دیا میرے غلاموں مزارات کی اجتماعی طور پہ زیارت کرنا تمہارے نبی کی بھی سنت ہے، تمہارے نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اجتماعی طور پر میرے مصطفیٰ نے شہداء احد کے مزارات کی زیارت کی، منبر لگا، میرے آقا نے خطاب کیا، آقا کا خطاب ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے آخر میں شہداء احد کے مزارات کی زیارت بھی کی اور شہداء احد کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا بھی فرمائی۔ اہل قبور کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، اور قبر پر جا کر دعا کرنا، مزار پر جا کے دعا کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں جب اولیاء اللہ کا عرس ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کے عرس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے، اس مجمع کے اندر کے خطیب آتے ہیں، ایک نشست رکھی جاتی ہے، خطیب آ کر خطاب کرتے، محفل ختم ہوتی ہے، پھر آخر میں دعا ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے یا دعا ہوتی ہے۔ یہ سارے کام تو میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات طیبہ میں شہداء احد کے مزارات پر کیے، منبر بھی لگا، مجمع بھی تھا، خطاب بھی ہوا، دعا بھی ہوئی۔ اپنی سنت سے میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات طیبہ میں شہداء احد کا مزار پہ جا کر ان کا عرس منا کر ثابت کر دیا کہ قبروں پر جانا اور اولیاء کے پاس جا کر ان کی قبروں پہ دعا کرنا، مجمع سجانا، خطاب کرنا یہ تمہارے نبی کی سنت سے ثابت ہے، اور اسی کا نام عرس ہے، اسی کو عرس کہا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے حضور تو 11 ہجری میں ایک مرتبہ گئے، ہم ہر سال جاتے ہیں اولیاء اللہ کے عرصوں پر، تو آئیے
امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کبیر اٹھائے اور دیگر کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے، میرے آقا کے وصال قرانوار کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے، ہر سال جاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، 10 سالہ دور تھا۔ 10 سالوں میں سیدنا فاروق اعظم ہر سال شہداء احد کے مزار پہ حاضری دیتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، سیدنا عثمان غنی 12 سال آپ تخت اقتدار پر رہے، 12 سالوں میں آپ ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے۔ مولا علی شیر خدا کا 5 سالہ دور آیا، آپ بھی ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے۔ یہ خلفائے راشدین نے بتایا کہ ہر سال جایا کرو، حضور کے یاروں نے بتایا کہ اللہ والوں کے مزارات پہ ہر سال جایا کرو۔ سال کے بعد ان کا وہ روحانی شادی کا دن آتا ہے جسے اس کہا جاتا ہے، جس دن قبر میں حضور کا جلوہ اشکار ہوا تھا اور ملاقات ہوئی تھی، اس دن کو منانے اور ان کو احسان ثواب کرنے ہر سال جایا کرو۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر سال شہداء احد کے مزارات پر جاتے تھے، اور آپ فرماتے 1 سال میں نہیں گیا، 1 سال میں مزار پہ حاضر نہیں ہوا، جس سال میں نہیں گیا اسی سال حضور علیہ السلام کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خواب میں آ گئے، اور خواب میں آ کے مجھے پوچھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز اس سال تم آئے کیوں نہیں؟ مصطفیٰ کریم تو آئے تھے اور باقی خلفائے راشدین بھی ہر سال آتے تھے، تم کیوں نہیں آئے؟ کہا اس کے بعد پھر میں ہر سال جایا کرتا۔ تو اللہ والے جس دن ان کا وصال ہوتا ہے، قبر میں حضور سے ملاقات ہوتی ہے، سال کے بعد جب پلٹ کے وہ دن آتا ہے تو اس ملاقات کو تازہ کیا جاتا ہے، اس ملاقات کو دہرایا جاتا ہے۔ جس دن روحانی لذت ملی تھی اس دن ان کو احسان ثواب کرنا، ان کی بارگاہ میں جانا، رب سے دعائیں کرنا اور وہاں جا کر قرآن خوانی کرنا کہ اس دن اس صاحب قبر کو حضور کا دیدار ہوا تھا، جہاں اس صاحب قبر کو حضور کی برکات نصیب ہو رہی ہے، اس دن کی برکت سے اور صاحب قبر کی برکت سے ہمیں بھی برکات کا کچھ حصہ مل جائے۔ اس نیت سے جانا اولیاء اللہ کے مزارات پر اور ان کے عرس کو، جہاں پر کوئی شرعی خرابی نہ ہو، کوئی دور دھمکا نہ ہو، شرعی خرابی لازم نہ آئے، وہاں پر جانا یہ مستحب طریقہ ہے۔ فقہاء نے، علماء نے اور اہل سیر نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ رب کائنات ہمیں اپنے اولیاء کی پہچان اور ان کا حقیقی اور کامل فیض نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔